تو جو آپ کو ٹھوس محسوس ہوتا ہے وہ دراصل الیکٹران کلاؤڈز کے درمیان ریپلشن کا احساس ہے۔ جو آپ دیکھتے ہیں وہ دراصل آپ کی آنکھ میں موجود ایٹمز کے الیکٹران اور فوٹون کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ آپ کی جلد کے ایٹمز کا کسی شے کے ایٹمز کو دھکیلنا ہوتا ہے۔ یعنی اصل میں آپ کسی چیز کو واقعی میں نہیں چھوتے ہیں، یہ دونوں ایٹمز کے درمیان موجود فورسز ہیں جو ہمارے لیے چھونے کا احساس خوش آمدید ایک بار پھر میریکل ان دی ایٹم میں۔ پچھلی قسط میں ہم نے بگ بینگ سے لے کر ایٹم کی پیدائش تک کا سفر کیا تھا۔ اب ہم زوم کر رہے ہیں اٹامک ریلم کی طرف۔ آج کے ایپیسوڈ ان سائڈ دی ایٹم اے یونیورس ود اٹ۔ سچ کہوں تو محمود، جب سے میں نے سنا ہے کہ ایٹم سٹار ڈسٹ سے بنے ہیں، میں بہت پرجوش ہوں یہ جاننے کے لیے کہ ان ننھے ذرات کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ مایوس نہیں ہوں گے حارث، کئی حوالوں سے ایٹم اتنا ہی حیران کن ہے جتنا کہ یہ پوری کائنات۔ ایک مشہور بات ہے، if you understand one atom you understand the entire universe، کیونکہ فزکس کے وہی قوانین یہاں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے اندر ایک زبردست آرڈر اور کمپلیکسٹی پائی جاتی ہے۔ تو آئیں بنیادی باتوں سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ریفریشر، ایک ایٹم کی بنیادی اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں؟ مجھے اسکول سے یاد ہے پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز، لیکن آپ ذرا تھوڑا واضح تصویر دیں۔ بالکل، دیکھیں، ایک ایٹم کے مرکز میں نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز اور نیوٹرونز ہوتے ہیں۔ اس نیوکلیس کے گرد الیکٹرونز حرکت کرتے ہیں۔ پروٹونز مثبت یعنی پازیٹیو چارج رکھتے ہیں، الیکٹران منفی یعنی نیگیٹو چارج کے حامل ہوتے ہیں، اور نیوٹرون غیر جانبدار یعنی کہ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ عام حالات میں ایک ایٹم میں پروٹون اور الیکٹران کی تعداد برابر ہوتی ہے، لہٰذا وہ مجموعی طور پر نیوٹرل ہوتا ہے۔ اچھا محمود، یہ ایٹمز کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ مطلب اگر ہم سائز میں بات کریں تو یہ کس قدر چھوٹے سائز کی ہم بات کر رہے ہیں؟ انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک عام کاربن کا قطر یعنی ڈائی میٹر تقریباً 10⁻⁻10 میٹر ہوتا ہے، یعنی 1 میٹر کا 10 بلین حصہ۔ تصور کریں اگر آپ کے پاس ایک اکیلا ایٹم ہو تو آپ اسے عام مائکروسکوپ سے نہیں دیکھ سکتے، صرف مخصوص آلات جیسے اسکیننگ، ٹنلنگ مائکروسکوپ ہی ایٹمز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں ایک ایٹم کا سائز ایک فٹ بال اسٹیڈیم جتنا ہے، تو اس کا نیوکلیس درمیان میں پڑا ایک ماربل یعنی کنکر ہوگا اس کی سینٹرل لائن کے اوپر، اور باقی تمام حصہ یعنی جو اسٹیڈیم کا جو حجم ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر الیکٹرانز حرکت کرتے ہیں۔ یعنی ایٹم زیادہ تر خالی جگہ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ نیوکلیس نہایت چھوٹا ہوتا ہے اور ڈینس ہوتا ہے، اور الیکٹران چھوٹے ذرات یا کبھی ویوز کی طرح نیوکلیس سے بہت دور گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایٹم زیادہ تر خالی جگہ پر مشتمل ہوتے ہیں تو چیزیں ٹھوس یعنی سالڈ کیوں محسوس ہوتی ہیں؟ مثلاً یہ میز ہے جسے میں چھو رہا ہوں، یہ ایٹم سے بنی ہے جو کہ اصولاً خالی جگہ ہے، صحیح؟ تو میرے ہاتھ اس خالی جگہ میں سے گزر کیوں نہیں جاتے؟ بہت عمدہ سوال حارث۔ واقعی ایٹمز 99.99% ایمٹی اسپیس پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن جب ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کے درمیان الیکٹرو میگنیٹک فورس فعال ہو جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھ کے ایٹمز میں موجود الیکٹران میز کے ایٹمز کے الیکٹرانز کو دھکیلتے ہیں کیونکہ لائک چارجز ریپل کرتے ہیں۔ تو جو آپ کو ٹھوس محسوس ہوتا ہے وہ دراصل الیکٹران کلاؤڈز کے درمیان ریپلشن کا احساس ہے۔ جو آپ دیکھتے ہیں وہ دراصل آپ کی آنکھ میں موجود ایٹمز کے الیکٹران اور فوٹون کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ آپ کی جلد کے ایٹمز کا کسی شے کے ایٹمز کو دھکیلنا ہوتا ہے۔ یعنی اصل میں آپ کسی چیز کو واقعی میں نہیں چھوتے ہیں، یہ دونوں ایٹمز کے درمیان موجود فورسز ہیں جو ہمارے لیے چھونے کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ یہ بڑی دماغ ہلا دینے والی بات ہے۔ مطلب اگر ہم سوچیں کہ صرف فورسز کے ذریعے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں نہ کہ براہ راست ٹکرا رہے ہیں، مطلب بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب جب ہم سوچتے ہیں کہ الیکٹرانز کی بات کریں یا سورج کے گرد گردش یا ستاروں کا اس طرح بیہیو کرنا،
یہ نیوکلیس کے گرد گھومتے ہوئے چھوٹے گولوں کی طرح ڈرائنگ میں ہم دیکھتے آئے ہیں. مطلب اصل میں تو یہ کوانٹم فزکس یہاں کام کر رہی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں الیکٹرانز انتہائی دلچسپ ہیں. ہم جو کلاسیکل پکچر دیکھتے ہیں کہ الیکٹران نیوکلیس کے گرد مدار میں گھومتے ہیں، وہ کافی سادہ شکل ہے. حقیقت میں کوانٹم میکینکس کے مطابق الیکٹرانز مخصوص آربیٹلز میں پائے جاتے ہیں جو کہ نیوکلیس کے گرد ایک دھندلے سے پروبیبلٹی کلاؤڈ کی مانند ہوتے ہیں. ہم کسی الیکٹران کی بالکل درست جگہ نہیں بتا سکتے، ہم صرف یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ وہ کس مقام پر پایا جا سکتا ہے. تو الیکٹران گویا اپنے آربیٹل میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے جب تک کہ ہم اس کی پیمائش نہ کریں. اور الیکٹران صرف مخصوص انرجی لیول میں رہ سکتے ہیں. یہ ایک لیول سے دوسرے پر جمپ کر سکتے ہیں انرجی جذب یا خارج کر کے، لیکن وہ ان لیولز کے بیچ نہیں رہ سکتے. یہ بالکل ایک سیڑھی کی مانند ہے. الیکٹران ایک سیڑھی کی پیڑھی پر ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر، لیکن وہ کبھی بھی بیچ میں مولک نہیں ہو سکتا. یہ تو بالکل مختلف ہوا اس تصویر سے جس میں سیارے آہستہ آہستہ سورج کے گرد گھومتے ہیں. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے الیکٹرانز اچانک ایک آربٹ سے غائب ہو کر دوسرے میں ظاہر ہو جاتا ہو بغیر اس درمیانی فاصلے کو طے کیے. جی بالکل، اسی سے تو کوانٹم لیپ کی اصطلاح نکلی ہے. اور سنو، اس سے بھی عجیب بات ہے کوانٹم انٹیگلمنٹ. یہ وہ حالت ہے جب دو ذرات جیسے کہ الیکٹرانز یا پروٹون ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور ایک ہی حالت فوراً دوسرے کو متاثر کرتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو. آئنسٹائن نے اسے اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس کہا تھا کیونکہ یہ عام عقل کی سمجھ سے باہر ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ انٹیگلمنٹ حقیقی ہے، اس کی بار بار تجرباتی تصدیق ہو چکی ہے اور 2022 میں 3 سائنسدانوں کو اسی تحقیق پر نوبل پرائز ان فزکس دیا گیا. انٹیگل پارٹیکلز کسی نہ کسی طور فوراً کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ بات بتاتی ہے کہ شاید ہماری کلاسیکل فزکس میں اسپیس اور سیپریشن کا تصور نامکمل ہے. واقعی ایٹمی سطح پر ریئلٹی بہت زیادہ وائلڈ ہے. تو ایٹمی سطح پر تو عام سمجھ کو تقریباً چھوڑ ہی دینا پڑتا ہے. خالی جگہ حقیقت میں خالی نہیں ہوتی، یہ فیلڈ سے بھری ہوتی ہے. پارٹیکلز کبھی ویو ہوتے ہیں اور کاز اینڈ افیکٹ بھی نان لوکل ہو سکتا ہے انٹینگلمنٹ کی وجہ سے. یہ تو جیسے ایک ڈریم لائٹ دنیا ہوئی. بالکل، یہ انسانی فہم کی حد کو ظاہر کرتا ہے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ تمام کوانٹم اسٹرینجسنس پھر بھی میتھمیٹیکل لاز کے تحت منظم ہے. یہ معجزے کی ایک اور طے ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی بھی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز ہر چیز کھلی کتاب کے اندر موجود ہے. اب ذرا غور کریں، ہم نے ایٹم کے اندر ایک پوری پوشیدہ دنیا دریافت کی ہے، تفصیل سے بھری ہوئی، عجیب و غریب قوانین کے ساتھ. لیکن اللہ کے لیے یہ کچھ بھی عجیب نہیں، نہ ہی یہ کوئی راز ہے. یہ سب اللہ کے علم اور ارادے کے تحت ہے، اور جیسا کہ آیت کہتی ہے یہ سب ایک واضح کتاب میں درج ہے. بہت اچھا لگا آپ سے سن کر. ویسے قرآن میں بھی تو مثقال ذرۃ یعنی ایک ذرے کا وزن جیسے الفاظ کسی بہت چھوٹی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے ذرے کا تصور پیش کیا اور آج ہم ایٹم کو کسی نہایت چھوٹی شے سے تشبیہ دیتے ہیں. اور یہ بات روحانی اعتبار سے تسلی بخش ہے کہ کوئی نیکی یا بدی اتنی بھی معمولی ہو جیسے ایک ذرہ، تب بھی وہ نظر انداز نہیں کی جاتی. ہر چیز کا وزن ہے، اور مادی دنیا میں بھی یہ تصور کہ ہر ایٹم اللہ کے علم اور قدرت کے تحت ہے، یہ حیرت انگیز ہے. اچھا، اب دوبارہ واپس آتے ہیں اسٹرکچر کی طرف. ہمیں نیوکلیس پر بھی کچھ بات کرنی چاہیے. آپ نے کہا تھا کہ نیوکلیس گویا ایک ماربل ہے اسٹیڈیم کے بیچ میں. اس کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز ہوتے ہیں. یہ آپس میں کتنی سختی سے جڑے ہوتے ہیں، انہیں آپس میں باندھ کر رکھنے والی اصل گلو کیا ہے؟ کیونکہ پروٹون تو سب سے پازیٹیولی چارج ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے حارث. سوچیں تو کہ پروٹونز کو اتنی چھوٹی جگہ میں اکٹھا کرنا گویا کئی پازیٹیو چارجز کو زبردستی ایک جگہ ٹھونس دینا ہے، اور الیکٹروسٹیٹیکلی تو ایک دوسرے کو شدت سے وہ دھکیلتے ہی ہیں. تو پھر نیوکلیس پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ اب یہاں پر آتا ہے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. یہ قدرت کی 4 بنیادی قوتوں میں سے ایک ہے.
ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स सिर्फ सब एटॉमिक डिस्टेंसेस पर ही काम करती है और वो निहायत ताकतवर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन इसकी हद बहुत मुख्तसर है। ये न्यूक्लियस के लिए सुपर ग्लू की तरह काम करती है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इतना मजबूती से बांधती है कि वो बिखर नहीं सकते। हकीकत यह है कि ये अब तक की मालूम सबसे ताकतवर फोर्स है। अगर ये ना होती तो हाइड्रोजन के बाद कोई दूसरा एटम कभी भी वजूद में ना आता। और आपने पहले भी कहा था कि अगर ये फोर्स थोड़ी भी मुख्तलिफ होती तो स्टेबल एटम्स ना बनते, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी फाइन ट्यून्ड है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाल के तौर के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स ग्रेविटी से तकरीबन प्रोटॉन के पैमाने पर 10⁻38 टाइम ज़्यादा ताकतवर है। ग्रेविटी के मुकाबले में ये बहुत ताकतवर है, इसीलिए एटम्स के अंदर ग्रेविटी की कोई ख़ास अहमियत नहीं। लेकिन ग्रेविटी अमूमी तौर पर बड़े पैमाने पर काम करती है, जैसे सैयारे, सितारे वगैरह, जबकि स्ट्रॉन्ग फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस की हद तक काम करती है। ये एक ज़बरदस्त तवाज़ुन है। हर कुव्वत का अपना मखसूस किरदार है। स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लाई को जोड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधते हैं, वीक फोर्स मखसूस ज़र्रात की डिके में मदद करती है। ये सितारों की आहिस्ता जलने वाली फ्यूजन में बहुत अहम है। ग्रेविटी पूरे कॉस्मोस को शक्ल देती है। अगर इनमें से कोई एक भी मुख्तलिफ होती तो ये सारा निज़ाम बिखर जाता। मतलब ये तो फिर एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का ऑर्केस्ट्रा हुआ और स्टेबल एटम्स इनका नतीजा। लेकिन हम जानते हैं कि हर एटम स्टेबल नहीं होता, कुछ रेडियो एक्टिव भी होते हैं, यानी उनके न्यूक्लियाई वक्त के साथ साथ डिके हो जाते हैं। ये भी इन्हीं फोर्सेस का आपस में ताउन का नतीजा है, दुरुस्त? जी बिल्कुल। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की तादाद इस तवाज़ुन से हट जाए जो फोर्सेस के दरमियान होनी चाहिए, तो वो अनस्टेबल हो सकते हैं। ऐसा एटम पार्टिकल्स या रेडिएशन खारिज करके एक से ज़्यादा मुस्तहकम हालत हासिल करने की कोशिश करता है, और इसी अमल को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यूरेनियम एक हैवी एलिमेंट है और इसका न्यूक्लियस कभी कभार एक अल्फा पार्टिकल यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स खारिज करता है ताकि ज़्यादा मुस्तहकम हो सके। ये डिके दरअसल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस को बांधती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन जो इसे अलग करने की कोशिश करती है, इसके दरमियान तवाज़ुन के मुताबिक होती है। कुछ मखसूस डिकेज में वीक फोर्स भी किरदार अदा करती है, जैसे बीटा डिके जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तब्दील हो जाता है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये छोटे छोटे इवेंट्स कितनी बड़ी एप्लीकेशन रखते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर और मेडिसिन में ये डिकेज एक मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल होते हैं। हम इस पर अगली किस्म में तफसील से बात करेंगे जब हम एटॉमिक पावर पर आएंगे, लेकिन हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने ने इंसानियत को हैरत अंगेज काम करने का मौका दिया है, चाहे अच्छे मकसद के लिए जैसे तवानाई पैदा करना या तबाहकुन मकासद के लिए जैसे मौलिक हथियार बनाना। ये सब कुछ एटम के अंदर छुपे राजों से शुरू होता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि साइंटिस्ट अब किसी हद तक इंडिविजुअल एटम्स को भी देख या मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? कुछ हद तक ये मुमकिन है। हमारे पास ऐसे आलात मौजूद हैं जैसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जो सतहों को एटम बा एटम इमेज कर सकते हैं। एक मशहूर मिसाल ये है कि IBM के साइंसदानों ने 20वीं सदी के आखिर में STM इस्तेमाल करके ज़ीनॉन एटम्स को एक सतह पर इस तरह रखा कि उन्होंने IBM लिखा, यानी उन्होंने एक एक एटम को धकेल कर अपनी जगह पर रखा। ये नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाबी मुजाहरा था और इस बात का सबूत कि हम वाकई एटॉमिक स्केल पर मैटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाल ही में IBM ने एक छोटी स्टॉप मोशन फिल्म भी बनाई जिसका नाम था अ बॉय एंड हिज एटम, जिसमें हजारों एटम्स को फ्रेम ब फ्रेम हरकत देकर मनाजिर बनाए गए। ये पूरी फिल्म एक आम फिल्म के फ्रेम से 100 मिलियन गुना छोटी है। क्या बात है! एटम से बनी हुई फिल्म! हम वाकई एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है। और ये साबित करना कि एटम सिर्फ कोई नज़रियाती तस्वुर नहीं बल्कि हकीकी छुई जा सकने वाली चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर सही आला हो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भी रख सकते हैं। जी हाँ,
اور ایٹمز کو مینوپولیٹ کرنا ہمیں نئی ریولوشنری ٹیکنالوجی کی طرف لے جا سکتا ہے، جیسے ایڈوانس مٹیریلز، کوانٹم کمپیوٹنگ اور مزید بہت کچھ۔ لیکن ان سب کے ساتھ مجھے یہ یاد آتا ہے کہ یہ سب بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے ایک جھلک ہے جو ہمیں اس کی تحقیق کے رازوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہم ایٹمز کو حرکت دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ایٹم خود سے نہیں بنائے۔ ہم تو بس لیگو بلاکس سے کھیلنے والے بچے ہیں۔ بلاکس ہمیں دیے گئے ہیں اور ہم صرف انہیں دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں۔ حقیقی خالق وہ ہے جس نے یہ بلاکس یعنی ایٹمز اور ان کے قوانین تخلیق کیے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز میں بات کی ہے، بہت خوب۔ بہت شکریہ حارث۔ اچھا، یہاں پر ہم ایپیسوڈ 3 کا کچھ خلاصہ کر لیتے ہیں۔ ایٹمز جو کہ نہایت چھوٹے گھنے نیوکلیس پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں پروٹونز اور نیوٹرونز ہوتے ہیں اور اس کے گرد الیکٹران مخصوص فیوزی آربیٹلز میں پائے جاتے ہیں۔ ایٹم زیادہ تر ایمٹی اسپیس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ایک ایٹم فٹ بال اسٹیڈیم جتنا ہو تو اس کا نیوکلیس ایک ماربل کی مانند بیچ میں ہوگا اور الیکٹران سائڈ لائنز پر موجود چھوٹے ذرات کی طرح چکر لگا رہے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹک فورس پروٹونز کو ایک دوسرے سے دور دھکیلتی ہے، جبکہ یہی قوت الیکٹرانز کو نیوکلیس کے ساتھ باندھ کر رکھتی ہے۔ دوسری جانب اسٹرانگ نیوکلیئر فورس قلیل فاصلے پر پروٹون ریپلشن پر غالب آ جاتی ہے تاکہ نیوکلیس کو یکجا رکھ سکے۔ ان دونوں قوتوں کا یہ نازک توازن اسٹیبل ایٹم کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ یہ توازن نہایت فائن ٹیونڈ ہے۔ اس میں معمولی سی تبدیلی بھی کائنات کو کمپلیکس میٹر سے محروم کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم کوانٹم بیہیویئر کی بات کریں تو الیکٹران روایتی مداروں میں نہیں گھومتے بلکہ پروبیبلٹی کلاؤڈز میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ ایک انرجی لیول سے دوسرے پر بغیر درمیان کا فاصلہ طے کیے جمپ کرتے ہیں۔ انٹیگلمنٹ جیسے فینومینا میں ذرات فوراً ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کو آئنسٹائن نے اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس کہا اور 2022 کا نوبل پرائز اسی تحقیق پر دیا گیا۔ اور مزید برآں یہ کہ انسانوں نے اب ایسے آلات بنائے ہیں جن سے ہم انڈیویجول ایٹمز کو دیکھ کر اور موو بھی کر سکتے ہیں، جیسے IBM کی ڈیمانسٹریشن، ایٹم اسپیلنگ اور نینو اسکیل اسٹاپ A Boy and His Atom۔ اگر ہم قرآنی نقطہ نگاہ کی بات کریں تو قرآن ذرے کا ذکر کسی نہایت چھوٹی چیز کی علامت کے طور پر کرتا ہے۔ اللہ کا علم ہر ذرے پر محیط ہے، جیسا قرآن کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس مائکروسکوپک دنیا میں اللہ کی حکمت کی نشانیاں تلاش کریں۔ دیکھیں، میں یہاں ایک اور فکری پہلو بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ جب ہم ایٹم کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک چھوٹی سی کائنات میں ایک حیرت انگیز نظم و ضبط کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک عاجزی بھرا احساس ہے کہ ہماری روزمرہ کی نگاہ سے ماورا ابھی پوری دنیایں موجود ہیں، اتنی چھوٹی کہ ہماری آنکھ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتی، لیکن انہی پر ہر چیز کی بنیاد قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ لطیف ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی وہ باریک سے باریک چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ایٹم کا مطالعہ واقعی اس آیت کو ایک زندہ حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ اب جب ہم نے ایٹامک اسٹرکچر کو سمجھ ہی لیا ہے تو اگلا فطرتی سوال یہ ہے کہ یہ ایٹمز آپس میں کیسے جڑتے ہیں تاکہ تمام میٹیریلز اور کمپاؤنڈز جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ وجود میں کیسے آتے ہیں، یعنی بات پہنچتی ہے مالیکیولز تک۔ اگلا ایپیسوڈ 4 ہے جس میں ہم بات کریں گے the second step on the path to matter, molecules۔ ہم دیکھیں گے کہ ایٹمز آپس میں کیسے کمبائنڈ ہیں اور کیسے وہ واٹر سے لے کر DNA تک کی ہر چیز کو وجود دیتے ہیں۔ جی تو تیار ہو جائیں یہ جاننے کے لیے کہ واٹر ایک میریکل مالیکول کیوں ہے، کیسے بندش میں ایک چھوٹا سا فرق گریفائٹ کو نرم اور ڈائمنڈ کو سخت بنا دیتا ہے، حالانکہ دونوں صرف کاربن ہی ہیں۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ مالیکولز کیسے زندگی کی کیمسٹری کو ممکن بناتے ہیں، ساتھ ہی ہم قوانین کو بھی سمجھیں گے جو کیمیکل ریئیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن عام حالات میں خود سے پانی میں تبدیل کیوں نہیں ہو جاتے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے، اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم مالیکولر لیول پر بھی ڈیزائن کی کچھ اور لطیف نشانیاں دریافت کریں گے۔ تو اگلی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہیے جب ہم ایٹم سے مالیکولز کا سفر جاری رکھیں گے اور معجزے کی اگلی تہہ کھولیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگلے ایپیسوڈ 4 میں پھر ملاقات ہوگی۔